السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اس کائنات کے اندر سربراہان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک آتے رہے اور آتے رہیں گے، لیکن رول ماڈل اگر آپ کو پہلے نمبر پر کوئی ملے گا تو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اگر بھوک کی وجہ سے آپ کے کسی چاہنے والے کے پیٹ پر ایک پتھر بنا ہوا ہے تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہوئے بھوک کے مارے۔ اگر کسی کے گھر میں ہفتہ بھر چولہا نہیں جلا ہے تو امام کائنات کے گھر میں 1 مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اگر کسی کو بھوک اور فاقے نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں، گرمی کا ٹائم ہے، دھوپ چلچلاتی دھوپ ہے، دیکھا سامنے سے ابو بکر آ رہے ہیں۔ ابو بکر نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پوچھا کہ اللہ کے رسول، اتنی سخت گرمی اور آپ باہر نکلے ہوئے ہیں؟ کہا بھوک کی وجہ سے۔ کہا ابو بکر تم کیوں نکلے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی یہی کیفیت ہے۔ یہاں پر لیڈر بھی اور مامور بھی، ان کے ماننے والے بھی، دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، یہ ہے سچائی اور یہ ہے حقیقت۔ اور اس حقیقت کو صرف اپنوں ہی نے نہیں مانا، بلکہ ایک عیسائی جب کتاب لکھتا ہے اور کتاب کے اندر 100 کائنات کے دنیا کے گزرنے والے بڑے اپنے آپ کو پاپولر اپنی زندگی میں کرنے والے پیش کرتا ہے تو ان 100 کے اندر سب سے پہلا نام وہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں پیش کرتا، حالانکہ وہ عیسائی ہے۔ وہ پیش کرتا ہے تو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پیش کرتا ہے۔ جب اس کے اپنے ہی خانواداؤں نے اعتراض کیا، شور مچایا، تم کو تو حضرت عیسیٰ کا نام یہاں پہلے نمبر پر لانا چاہیے تھا، تم مسلمانوں کے نبی کو پہلے نمبر پر کیسے لے کر کے آئے؟ تو جواب ملا اس عیسائی کا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام جو مشن لے کر کے آئے تھے اس مشن کی تکمیل نہیں کر پائے تھے کہ چلے گئے، لیکن صرف کائنات کے اندر ہمیں یہ مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے ہیں کہ جو مشن لے کر کے آئے تھے اپنی حیات طیبہ میں اس مشن کی تکمیل کر کے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے لیڈر، یہ ہے بہادر لیڈر۔ اور آج کے لیڈروں کو دیکھ لیں، عمران خان کو دیکھ لیجئے آپ، نعرے کیا تھے؟ جیل بھرو، جیل بھرو، جیل بھرو۔ اور اب جیل سے بھاگنے کے لیے اپنے ہاؤس میں چرپائی کے نیچے چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عوام کو باہر نکالا ہوا ہے اور لیڈر پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا، لیڈر ایسا نہیں ہوتا، گیدڑ ایسا ہوتا ہے۔ یہ لیڈر نہیں، یہ گیدڑ ہے۔ کہنے والوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا، پھر بھی شرم و حیا نہیں آئی، اور یہ کہہ دیا، اپنی پارٹی کے کندھوں پر بندوق رکھ کر کے چلا دی کہ میں تو آ رہا تھا لیکن میری پارٹی کے لوگوں نے منع کر دیا کہ نہیں آنا۔ گویا کہ اس نے کلمہ اپنی پارٹی کا پڑھا ہے، اس نے خود ریاست مدینہ کا نام لے کر کے کس کا پڑھا تھا کلمہ؟ نبی کا اگر کلمہ پڑھا ہوتا تو پھر نبی کی
ریاست مدینہ کا نام لے کر اتنا رسوا نہیں کرتا اسلام کو اور مسلمانوں کو اور پاکستان کو. 4 سال گزارے، کیا کیا؟ کہاں تک پہنچا دیا پاکستان کو؟ کیا قرضہ کچھ کم ہو گیا؟ نہیں، قرضے تو اور بڑھتے گئے. لاکھوں کی سیلری، لاکھوں کی فیسلٹیز سارا ملا کر کے کروڑوں تک پہنچے. اور صرف عمران خان ہی نہیں بلکہ میں تو یوں کہوں گا اب تک جتنی بھی آنے والی حکومتیں ہیں، چاہے وہ زرداری کی ہو، چاہے وہ نواز شریف کی ہو، چاہے وہ مشرف کی ہو، چاہے اور دوسرے تیسروں کی ہوں، جب یہ کرسی پر آ کر کے بیٹھتے ہیں اور پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو 20-20، 30-30، 40-40 افراد اپنے خاندان کے لے کر کے جاتے ہیں اور پاکستان کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں اور قرضوں پر قرضے لے کر کے عیاشیاں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. آج تک تمام لیڈروں کا یہی رہا ہے. اس میں عمران خان بھی ہے، اس میں یہ نواز شریف بھی ہے، اس میں یہ زرداری بھی ہے، اس میں یہ نام لیتے تھے زرداری سب پر بھاری، اب سارے کے سارے اس پر بھاری ہو گئے، اس کی کرسی چھین لی. بھاری ایسا ہوا وہ. ہوش سنبھالے ذرا. کیا ہمارا لیڈر، جس کو ہم لیڈر کہہ رہے ہیں اور جس کے نام پر ہم نکل رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم جانے دینے کے لیے تیار ہیں، بے وقوفی کی حد کر دی ہے. جو اپنے گھر میں چرپائی کے نیچے چھپا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے لیے تم آواز اٹھا رہے ہو، اس لیے کہ پیسے مل رہے ہیں، جیبیں بھر رہی ہیں، اس لیے کہ عیاشی کرنے کے مواقع اس نے اپنی دور کے اندر آپ کو مہیا کیے ہیں، اس لیے کہ اس نے یہود و نصارہ کو خوش کرتے ہوئے قادیانیوں کو پروٹوکول دیا ہے، اس لیے کہ اس نے پاکستان کا اربوں روپیہ سکھوں کے گردوارہ بنانے کے لیے دیا ہے، اس لیے کہ اس نے ہندوؤں کو اور سکھوں کو پاکستان کی زمینیں دی ہیں جو وہ شرک کرتے چلے آ رہے ہیں ماتم بت کے پیش نظر. اس کے لیے اس نے پاکستان کی زمینیں دی جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا تھا. کم از کم کچھ تو ہوش سنبھالیں، ورنہ اللہ کا عذاب قریب ہے. جب اللہ کا عذاب آئے گا، نہ عمران بچے گا، نہ عمران کے ماننے والے بچیں گے اور نہ دوسرے تیسرے بچیں گے جنہوں نے زبانیں بند کر کے رکھی ہوئی ہے. نہ یہ طارق جمیل صاحب بچ سکیں گے کہ جو اس کی تعریف کے گن گاتے چلے آ رہے ہیں اور اس کی بدماشیوں کے اوپر ذرہ برابر بھی بولنا ان کو نصیب نہیں ہوتا. پھر کوئی نہیں بچے گا. اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہم کو ایسا سربراہ عطا فرما جو اسلام کا بول بالا خود بھی چاہتا ہو. جب اسلام کا بول بالا چاہے گا تو مسلمانوں کا بول بالا بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا.